اس کے نتیجے کے طور پر آج بلوچستان میں آزادی کی بات کھل کے کی جا رہی ہے، آزادی کی لڑائی کی بات ہو رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی اسمبلی میں، اور وہاں پر بھی قراردادیں وغیرہ وغیرہ پیش کی جا رہی ہیں، اللہ جو کچھ بھی ہے۔ یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ انڈیپینڈنٹ کسی سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج سے یا سٹنگ جج سے جو امپارشل قسم کا ہو، جسٹس کلیل چودھری ہیں ہمارے اپنے بلوچستان کے بڑے نامی گرامی ہیں پنجابی، اس کو میں بار بار اس کا نام دیتا رہا ہوں، ایک ہندو ہے اپنا اس وقت جو پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین ہے بھگوان داس، اس قسم کے کسی بندے کو ڈیٹیل کر دو، یہ معلوم کرے کہ کیا ملٹری آپریشن کرنے کی بلوچستان میں ضرورت تھی، جس کی بنیاد کے جس کے نتیجے کے طور پر آج آزادی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے لیڈیز اینڈ جینٹلمین میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے پہلے بلوچستان میں کسی کو جرأت نہیں تھی 26 اگست 2006 سے پہلے، 26 اگست 2006 وہ تاریخ تھا جب یہ اکبر خان دوتی مارا گیا، اس سے پہلے کسی میں جرأت نہیں تھی کہ کھل کے آزادی کی بات کرے یا پاکستان توڑنے کی بات کرے۔ یہ تمام کی تمام کارروائی شروع ہوا نواب اکبر خان دوتی کے قتل کے بعد۔ اگر یہ اس کے لیے ذمہ دار اگر وہ واقعہ تھا تو پھر یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس واقعے کے وہ واقعہ کیوں ہوا، ملٹری آپریشن کے نتیجے تو ہوا، تو یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس ملٹری آپریشن کی کوئی ریکوائرمنٹ تھی، اگر نہیں تھی جو بھی ذمہ دار ہے اس کے لیے پاکستان بچانے کی خاطر انڈیویجولز آف آئرن پارٹ، کوئی آرمی چیف، کوئی چیئرمین، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی گورنر پاکستان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ایج ہے، کل یہ چلے جائیں گے کرسی سے میں بھی اتر گیا ہوں، کیا میری حیثیت ہے؟ میں نے اسٹریٹ دیٹس موٹا پوسٹ پوسٹ کا انسان جہاں پھر میری کیا حیثیت ہے؟ تو یہ ملک بھائی بہت امپورٹنٹ ہے، خدا کے لیے اگر آپ چاہتے ہو سب سے پہلے وہ وجوہات کو معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ حالات اس رچ پہ کس نے پہنچائے، کیوں پہنچے، کیا وجوہات ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ کیا کیا جانا چاہیے، چیزیں تو پہنچ چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بھائی صاحب میں تو بہت مایوس ہوں، میں الارمسٹ نہیں ہوں، مجھے سیاست کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، میں فوجی آدمی تھا، پیور فوجی قسم کا آدمی، انفینٹری سولجر، اور میں اس کام کے لیے بڑا ٹھیک ٹھاک میری شہرت بھی ہے کہ میں نے اچھے نتائج دیے تھے جو بھی میرے ہائر کمانڈر تھے، لیکن بخدا میں آپ کو بتا رہا ہوں، بخدا خواتین و حضرات، میں سیاست میں آیا اس مقصد کے لیے کہ میں پاکستان کے لیے شاید کچھ کر سکوں، پاکستان کو بچانے کے لیے کچھ کر سکوں، اور میں مایوس ہوں، میں مایوس ہوں، کیوں مایوس ہوں؟ دو سال مجھے ہو گئے، میں سپریم کورٹ کے تھرو آیا، پرویز مشرف صاحب نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ سپریم کورٹ کے تھرو آیا، 2 سال سے میں پوری کوشش کر رہا ہوں، میرے ریاض صاحب بیٹھے ہوں، پورا زور لگایا میں نے کہ 2 دن کم از کم قومی اسمبلی میں اس مسئلے کے اوپر ڈسکشن ہو۔ I have failed، میں ناکام ہو چکا ہوں، ہماری قومی اسمبلی نے اس کے بارے میں کسی نے کوئی پرواہ نہیں۔ ابھی اس وقت یہاں پر یہ جو ریزولوشن وغیرہ کی کامی ہوئی، ٹھیک ہے، بہت شور مچا، تمام اینکرز نے 2-3 دن میرا دماغ کھا لیا لوگوں کا، بلوچستان یہ وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہو میرے بہن اور بھائی، تمام ٹھنڈے پڑ گئے، آرام ہے اس وقت، کچھ سکون ہے، اس وقت کوئی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ پھر کسی نے کہا کہ جوائنٹ سیشن ہوگا تو یہ ڈسکشن ہوگا۔ تو جب تک میری بہنوں اور بھائیوں، جب تک آپ لوگ پاکستان، اور پاکستان پنجاب ہے، میں یہ کہوں گا، چاہے آپ لوگ برا مانو یا اچھا مانو، پاکستان پنجاب ہے، پنجاب پاکستان ہے، 56% آف دا پاپولیشن آپ لوگ تمام ایک طرف، باقی صوبے ایک طرف، جو آپ لوگ چاہو گے وہی ہوگا، فوج آپ کی ہے، انتظامیہ آپ کی ہے، سب کچھ آپ کی ہے۔ اور جب تک آپ لوگ اس مسئلے کو، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ لوگ کافی خوشحال ہیں، آپ کے یہاں کافی خوشحالی آ چکی ہے، آپ کو مزید میرے خیال میں بوجھ برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو بھی رہنمائی سے ہوگا تو وہ مانگنے کی کوشش کرے گا، ہم دینے کی پوزیشن میں آپ لوگ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس مسئلے کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بلوچستان اس وقت میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بلوچستان جل رہا ہے، اور اس آگ کو بجھانے کی ضرورت ہے، اس کو پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بارے میں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج میں اپنے علاقے میں، مجھے جرأت نہیں ہے میں اپنے علاقے میں جا سکتا، جب تک میرے پاس 4 گاڑیاں اور نہیں ہوگی میں نہیں جا سکتا ہوں۔ سیاسی حالات وہاں پر کیسے ہیں تھوڑی سی اس کے اوپر ضرورت ہے۔ میرا حلقہ قومی اسمبلی کا ایک حلقہ ہے،
1.5 सूबे सरहद के बराबर है एरिया वाइज। एक कोने से दूसरी कोने में एक राउंड अगर मैं लगा लूं तो 3000 किलोमीटर उसका डिस्टेंस पड़ जाता है। अब मुझे बताइए क्या करूंगा, उससे भी क्या बातें करूंगा। तो बलूचिस्तान के मसले को हल करने के लिए मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत पड़ेगी। छोटे मोटे बातों से काम नहीं बनेगा। एक आखिर में मैं आपको सवाल मैंने कहा था कि मैं कम बोला तो फिर भी ज्यादा बोले। तो बलूचिस्तान के मसले का बुनियादी हल ये है मेरे बहनों और भाइयों, वो ये है कि बलोची, मैं बतौर बलोच के लिए चाहता हूँ कि मुझे आप बराबर का शहरी पाकिस्तान का तस्वर करें। आप कोई ठेकेदार नहीं है पाकिस्तान के, पाकिस्तान मेरा इतना है जितना आप है, और न मैं आपसे सुपीरियर हूँ ना आप मुझसे सुपीरियर है। जिस वक्त आप मुझे ये कहते हो ना कि हमने आपके लिए ये क्या, मुझे जहर लगता है, गोली लगती है मुझे जब मुझे ये कोई कहता है। नो सर, आपको कोई यकीन नहीं पहुंचता है। अगर मुझे पाकिस्तान से कुछ मिल रहा है, मेरा मुल्क है, मेरा हक है इसके ऊपर। मैंने बहुत कुछ दिया है इस मुल्क को। मैंने आपके इस वक्त मैंने गैस के थ्रू क्या कुछ आपको नहीं, मुझे क्या मिला है। अब मैं 4 दिन पहले की बात है, अपने हल्के में था, वहां पर एक जगह है, गांव में इलाका है, 400 घर वहां पर, 200 परिवार। 1947 से लेकर आज तक एक प्राइमरी स्कूल, जस्ट 1 प्राइमरी स्कूल, कोई गर्ल्स स्कूल नहीं। अभी इसके लिए I can't blame people sitting in Islamabad, no size. लेकिन क्या है, बलूचिस्तान की क़यादत, जो लीडरशिप है, हमारी लीडरशिप बनाती रही है इंटेलिजेंस एजेंसीज। 2008 के इलेक्शन में परवेज मुशर्रफ साहब ने एग्रीमेंट हुआ था कि बलूचिस्तान का मसला MI के हाथ में दिया जाएगा। नदीम एजाज साहब यहाँ पर मेरा दोस्त बैठा हुआ है, कितना काबिल अफसर था, क्या कुछ था। बलूचिस्तान का करता धरता वाली वारस एक मेजर जनरल थे और एक ब्रिगेडियर मुमताज साहब, और उसमें 2 कोर का कमांडर, बलूचिस्तान का गवर्नर, बलूचिस्तान का कोर कमांडर, वो सबसे बड़ा गद्दार था। उसके पीछे सारी दुनिया कोर में लगा लिया था। इसको अफसर में आपने उनका शिकस्त दिलवाना है, सब कुछ। उन्होंने फैसला किया, उन्होंने वो लोग लाए जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ रुपए उनको मिल रहे हैं। क्या 25 करोड़? 25 करोड़ का पर्सनल पॉकेट है। 50% से ज्यादा MPA के जेब में चला जाता है। जो अल्ले धल्ले वो कर रहे हैं मुझे पता है, और हमारे लिए जो मुसीबत वो पैदा करेंगे अगले इलेक्शन में मुझे पता है। मैं चला जाऊँ अपना क्रिमिनल ग्रुपों के साथ 8-10 लाख रुपए कहीं से कलेक्ट कर लूँ, 20 लाख, वो 20 करोड़ के साथ आ जाएंगे। क्या होगा बलूचिस्तान का, मुझे समझ नहीं आती। मैं तो काम चाहता हूँ ये देख के, जिस किस्म के लोग बनाए गए। 1970 से लेकर आज तक बलूचिस्तान में 4 साल, एक अकबर भुट्टी का दौर था, एक अख्तर बेगम का, उसके बाद अल्ताउल्लाह बेगम का, जहाँ पर ये 3 हुकूमतें बनी। एक 1.5 साल तक, एक 9 महीने तक, दूसरा 2.25 साल तक इन्होंने हुकूमत की, जिनमें इंटेलिजेंस एजेंसीज की या मरकज की इंटरफेरेंस नहीं है। ये जो हुकूमत बलूचिस्तान में बनी हुई है, ये हुकूमत बनी हुई थी 6 मेंबर्स के ऊपर। पीपल्स पार्टी के सिर्फ 6 मेंबर थे, और 6 मेंबर के ऊपर 65 मेंबर्स को इकट्ठा किया गया। जिस तरह से दोस्त ने कहा यहाँ पर सारे वजीर हैं, हाँ, एक नहीं बल्कि 6-7 वजीर नहीं, बाकी सब वजीर है। 54, 55, 56 के करीब वजीर वहाँ पर बने हुए। ये कोalition बना दिया उन्होंने, कोई परवाह नहीं की किसी चीज की। तो एक चीज जो भगवान बना, बलूचिस्तान के लोगों को सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है, तो वो लोग चाहते हैं, मैं आराम से इस्लामाबाद रह सकता हूँ। वो कहते हैं कि बराबरी के बुनियाद के ऊपर। इस वक्त बराबरी नहीं है सर। इस वक्त फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में एक भी फेडरल सेक्रेटरी बलोची नहीं है। बगावत बलोची ने किया, अच्छा है, बुरा है, खराब है, जितनी गालियां दो। आप एक पठान उसकी टोटली इंटरेस्ट अलग सूबे की बात करता है, उनकी बात करते हो। वहां पर हमारे पास पंजाबी सेंट्रल है, उसकी बात कर रहे हैं, वो गरीबों को छोड़ गया, उनके साथ बड़ा जुल्म। उनको कहते हैं कि उनकी नुमाइंदगी है, फलान किया है। बलोच की कोई नहीं है, एक भी फेडरल सेक्रेटरी नहीं है, एक भी एम्बेसडर हमारा नहीं है, ठीक है, एक भी कारपोरेशन का हेड अपन में से कोई नहीं है। समझिए। अब मुझे बता दीजिए कि मैं उनको कैसे बता दूं
جو میرا ایریا ہے جہاں پر میں نے بتایا کہ 150 سنت کے برابر ہے، میں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کی منتیں کی، سماجتے کی، میں نے کہی خدا کے لیے مجھے کوئی ڈیولپمنٹ اسکیم دو. اس نے 10 کروڑ کا ایک اسکیم اور 5 کروڑ کا ایک اور اسکیم میرے سینکشن کی. اس کو سینکشن کرنے کے بعد 2 سالوں کے درمیان میں بھی اسٹاپ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں دینا جنرل صاحب کو بکواس بہت زیادہ کرتا ہے. ابھی 1947 سے لے کر آج تک فیڈرل گورنمنٹ کا وہاں پر 1 روپیہ نہیں لگا ہے. میں کیسے اس چھوکرے کو بتا دوں جس نے بندوق اٹھایا ہوا ہے، پاکستان کو چیلنج کر رہا ہے، مار رہا ہے رائٹ اینڈ لیفٹ، میں اس کو کیسے بتاؤں کہ پاکستان نے تمہیں کیا کیا؟ یہ کہتے ہیں جنرل صاحب آپ بتائیں آپ نے کیا کیا؟ بڑے دن تھوڑا دوستم خان اب بنتے تھے اور نکل گئے قومی اسمبلی میں یہ کروں گا وہ کروں گا. کیا کہتے ہیں بتاؤ نا ہمیں، پاکستان بتاؤ، پاکستان نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ نہ پینے کو پانی ہے، نہ وہاں پر اسکول ہے، نہ کوئی اسپیشلسٹ ہے، نہ یہ ہے نہ وہ ہے نہ فلاں. وہ تو بڑے پاکستان کو کرتے ہیں نا. آپ جب بات کریں آرگومنٹ کے طور پر وہ کہتے ہیں یہ ان کے چمچے تھے صوبائی اسمبلی وغیرہ ہوتے تو بکواس تھا. پہلے تو ان کے پاس کچھ تھا نہیں. 1994 سے لے کر 2004 تک بلوچستان کا پی ایچ ڈی صرف 4 ارب روپے تھا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. ابھی LFC ایوارڈ کے طور پر یہ جو مہربانی تھی میرے شہباز شریف صاحب کی، ابھی جو تھوڑی سی ہوئی ہے تو کچھ پیسے آ گئے LFC ایوارڈ. So there are so many things, you know, میں اگر بولنا چاہوں تو I can speak for. تو ایک یہ ہے بلوچستان والے لوگ کہتے ہیں کہ نو مور، ابھی وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کسی. وہ کہتے ہیں برابری کی بنیاد اگر ہم اس فیڈریشن کا حصہ ہے تو فیڈریشن کو رن کرنے کے لیے ہمارا بھی اتنا حصہ ہونا چاہیے جس طرح کا. غلط نہیں کہتے میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں سارے. My friends may mind it. On the other hand وہ کہتے ہیں کہ یہ ساحل و وسائل پر ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے. آپ نے فیڈریشن کا کنٹرول رکھا، ہمیں کچھ نہیں ملا. ہم 10 گنا آپ سے لیس ڈیولپڈ ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ فیڈرل کنٹرول کی وجہ سے یہ ہوا. ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے کا کنٹرول ہونا چاہیے. I agree with that. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہترین نہریں دی ہے، نہر آتے آپ کو کھیت دی ہے، کیا کچھ خوبصورتی نہیں دی ہے یہاں پر. آپ کی چیز آپ کو مبارک ہو. ہماری چیز ہم غریبوں کے نیچے کچھ ہے، زمین کے نیچے والی ہے. اس وقت کا قانون یہ کہتا ہے کہ نیچے والی کی ملکیت غلط فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. ابھی 50% پر ایگریمنٹ ہوا، وہ کہتے ہیں نہیں 100% ایگریمنٹ ہونا چاہیے. یہ 2 بنیادی باتوں کو آپ مرکز بنا لیں. نمبر 1 لوگ مجھ سے سوال پوچھیں گے کہ سولوشن کیا ہے. پہلی بات برابری، دوسری بات کنٹرول نیچرل ریسورس پروونسز کی جس صوبے میں جہاں گئی ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ کاروائی 31 مارچ 1948 کی نہیں ہو چکی ہوتی تو پھر بلوچستان میں جو کچھ بھی تھا تو منشیوں کا ہوتا اگر وہ آزاد ہوتے. حقیقت تو تھا، لیکن اگر انہوں نے سرنڈر کیا ہے اور اس کا ان کا تجربہ بڑا تلخ رہا ہے. 2001 میں میں کیا بطور کور کمانڈر کے اور ڈیرا مکتی اور سوئی جہاں سے سوئی گیس نکلتا تھا پائپس ان کو گیس میں نے پرووائڈ کیا اس سال. 2001 میں میں ختم کروں گا. 2001 میں میں وہاں پر گیا تو مجھے سوئی صدر والی نے مجھے بریفنگ دی اور وہ جنرل مینیجر تھے خاص کا نام تھا، آج بھی نام اس کا بڑے. سر ہم ایک پیشنٹ کے اوپر سر 4 لاکھ روپے خرچتے ہیں. سر پیشنٹ جہاز میں بتاتے ہیں سر یہاں سے 3 آدمی اس کے ساتھ کراچی چلے جاتے ہیں. آر خان میں ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کی. سر آن دا ایوریج وی آر اسپینڈنگ 4 لاکھ روپیز. اس کے اوپر میں نے کہا واٹ اے شیم تھا. صاحب اس میں شیم والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اس میں شیم والی بات یہ ہے کہ 1954 میں ایک کمرشل پروڈکشن میں چلا گیا تھا. آج اگر آپ یہاں پر ایک ٹاپ کلاس کا ہاسپٹل بناتے، ایک اسکول بناتے، اس میں سے 2-3 لاکھ روپے اگر ایک اسپیشلسٹ کو دیتے لوگوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے، یہ سارے لوگ آپ کو فارم جو دو کے اس کا حساب تھا. لیکن آپ نے وہ چیز نہیں کیا. وہاں پر جتنے بھی سوئی صدر کے امپلائیز تھے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بگٹی کو قانونی کے اندر جانے کی اجازت نہیں. بہت وائڈ تھا چاروں طرف سے، قانونی بگٹی اندر نہیں جا سکتا تھا. اور وہاں پر وہ اسپیشل قسم کے جو بھی پڑھے لکھے تھے 90%. پھر پنجاب کے اوپر الزام آ جاتا ہے کہ اس وقت میں نے آپ کو بنیادی بات بتا دی کہ بلوچستان میں پہلا پرائمری اسکول کھلا 1947 میں. تو اردو اس کے بعد شروع ہوا تو ہم تو بہت پیچھے تھے. تو نیچرلی اس ویکیوم کو بھرنے کے لیے تو پنجاب سے لوگوں نے آنا تھا اور اس کی وجہ سے پھر یہ تعصبات وغیرہ لمبی کہانی ہے. تو دوسری بات میں نے بتایا سارے وسائل کو حل کر دو اور پھر ان مجموعوں
وجوہات کو جاننے کی ضرورت ہے جس کے نتیجے کے طور پر یہ 2005 میں ملٹری آپریشن شروع ہوا جو آج تک جاری ہے. وہ وجوہات معلوم کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں کوئی راز ہوئے ہیں ان کے خلاف اس کا ریمیڈی کیا جانے کی ضرورت ہے. اس کو ریمیڈی کریں پھر ڈائلاگ انیشیٹ کیا جا سکتا ہے. ڈائلاگ اختیار زرداری کے پاس نہیں ہے, نہ گیلانی کے پاس ہے, نہ ریسانی کے پاس ہے, نہ مرسین کے پاس ہے, میرے کمیونٹی کے پاس ہے اختیار. آرمی چیف کو, پرائم منسٹر کو, زرداری کو یا نواز شریف صاحب کو بیٹھنے کی ضرورت ہے. کسی کمرے میں اپنے آپ کو بند کریں اور سوچیں. ہم جیسے کسی پاگل کو موقع دینا ہے تو بولیں گے وہ اس کے بعد گرفتار کریں تو ہم بھی بتائیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن ان کے پاس حل ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ملٹری آدمی کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کو یہ بتایا جائے کہ یہ یہاں پر آزادی کی باتیں کر رہا ہے, پاکستان توڑنے کی بات کر رہا ہے, فوج کے بندوق کو مار رہا ہے, پنجابی کو مار رہا ہے, تو اسٹیٹ لیول کے ملٹری سولجر کے سامنے آ جاتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یس شوڈ ناٹ بی لیفٹ کیونکہ وہ جب کر رہا ہے بالکل قتل کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا رہے گا. لیکن ہم یہ اگر اس کے قتل کرنے میں 50 اور کھڑے ہو جاتے ہیں اسی قسم میں پاگل اور یہ آگ پھیلتا جاتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ بندوق اس کے خلاف اٹھانے سے پہلے تھوڑا سا سوچیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے, اس کو کس طریقے سے کنٹرول کریں. آج اس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے. آج وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے, وہ مار رہا ہے, بغاوت کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. باہر کی اس کو انداز آ سکتا ہے, انڈیا کی اس کو انداز لے رہا ہے, افغانستان لے رہا ہے, امریکہ میں نے پاکستان کر رہا تھا, شاید کھل کیا جائے. مجھے لگتا ہے کہ کھل کیا جائے گا, نکلے گا. 2014-2015 بہت امپارٹنٹ ہے بلوچستان کے مسئلے کے اندر سے میرے خیال کے مطابق. جب افغانستان سے نکلیں گے تو پھر یہ وہاں کے مسئلے کے حل ہوں گے, پھر یہ ڈائریکٹ بھی آئیں گے اور